ہے رسول امین، خاتم المرسلین، اے رسول امین، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا، باسط کو یقین، ہے عقیدہ یہ اپنا، باسط کو یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولین، سید الآخرین، سید الاولین، سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ احسن علی جنجوعہ صاحب گلہائے عقیدت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے تھے، اس امید کے ساتھ کہ آپ خیریت سے ہیں۔ دوسرا عشرہ رمضان المبارک کا اپنے تکمیل کی جانب ہے، بلکہ تقریباً مکمل ہو ہی گیا ہے، تو بھی غلط نہیں ہوگا، ایک دن باقی ہے۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ رحمتیں اور برکتیں سمیٹ رہے ہیں، استغفار کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کر رہے ہیں، اور دوسروں پہ رحم کا اور خیر کا سلسلہ جاری ہے۔ خیر رمضان کے ساتھ آج کے سلسلے کے ساتھ میں ہوں عمران حسن، اور میں ہوں ارملہ حسن۔ بے شمار فضیلتوں، رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ رمضان المبارک اپنی برکات کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہے، اور اس ماہ مبارک میں ہمیں زکوٰۃ، صدقہ و خیرات ہے زیادہ سے زیادہ کرتے رہنا چاہیے، اور ماہ سیام ہمیں یہ درس بھی دیتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کا خاص خیال رکھیں۔ بالکل خاص خیال رکھیں، اور ایک دوسرے کو کی جو ترجیحات ہیں اس کو اپنی ترجیحات پہ حاوی نہ ہونے دیں، یعنی کہ دوسرے کو ترجیح دیں، کیونکہ اس مہینے میں خود بھوکا رہ کر دوسروں میں بھوک کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور یہ احساس ہی اس رمضان کا اصل اثر ہے۔ ہمارا دسترخوان بھی کشادہ ہو جانا چاہیے، جو کہ ہو جاتا ہے بہت سے لوگوں کا۔ آج کی دنیا پہ ہم اگر بات کریں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نفس پرستی کا، مادیت پرستی کا غلبہ ہمیں نظر آتا ہے۔ نیکی اور بدی کی پہچان کو بھی بدل دیا گیا ہے، اور خود غرضی نے ہم جیسے سبھی انسانوں کو، ان میں جو انسانیت کی قدریں ہیں ان کو کافی حد تک کم کر دیا ہے، بلکہ کہیں کہ مٹا دیا تو غلط نہیں ہوگا۔ لیکن اسلام نے ضرور ہمیں بتایا ہے کہ مخلوق اپنے خالق کا کنبہ ہے، اور اسلام کی دعوت کا بنیادی سبق ایثار ہی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع بھی ہم نے جو چنا ہے وہ جذبہ ایثار اور قربانی کی فضیلت کے حوالے سے ہے، اور اس کے معاشرتی
فوائد کیا ہے, انسان کا اپنی ضروریات پر دوسروں کی ضروریات کو ترجیح دینا کیسا ہے, کتنا احسن عمل ہے, اسی ساری صورتحال پہ ہم آج بالکل ہم بات کریں جب انسان کسی دوسرے کے لیے اپنی ضروریات کی قربانی دیتا ہے تو کوئی بھی معاشرہ درست سمت میں چلنے لگتا ہے, کیونکہ معاشرے میں موجود احسار و قربانی کا جذبہ لوگوں کے درمیان اگر ہم بات کریں محبت امن کو فروغ دیتا ہے. اس لیے ہم تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کے درمیان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ احسار و قربانی کا جذبہ ہے اس کو زندہ رکھیں, پیدا کریں, اور اپنے ارد گرد کے بڑے سے بڑے مسائل کا بھی ہم سدباب کر سکتے ہیں اس جذبے کو اپنا کر. لیکن ہماری زندگیوں میں احسار کیسے پیدا کریں, ہمارے آج کے مہمان بھی اور ہمارا آج کا موضوع بھی جس طرح عمران نے آپ کو کہا یہی ہوگا کہ کس طرح سے اس جذبے کو پیدا کرنا ہے, اس کی فضیلت کیا ہے, اس کے معاشرتی فوائد کیا ہیں, اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے آج ہمارے اسٹوڈیو میں تو نہیں لیکن کراچی اسٹوڈیو میں مولانا عمران بشیر صاحب ہیں, ان سے ہم بات کریں گے. بہت شکریہ مولانا صاحب, امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہیں. جی الحمدللہ, بہت شکریہ. آج لاہور کی گرمی سے نکل کے کراچی کی گرمی بھی تو آپ گئے ہیں, لیکن موضوع ہم نے بڑا ٹھنڈا ٹھنڈا مثبت چنا ہے, تو امید ہے کہ اچھی بات ہوگی. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. وقار احمد ملک صاحب ایز یوزول ہمارے ساتھ موجود ہیں. وقار بھی خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر, ٹھیک جا رہے ہیں. اچھا, ہے نا, نیازی بھی ہمارے ساتھ ہے نا, آل گڈ اوکے. اور احسن صاحب کو تو آپ نے سنا ہی, بہت ہی خوبصورت بات انہوں نے پیش کی, اور پھر بھی ہم دوبارہ بھی انشاءاللہ ریکویسٹ ان سے کریں گے. اور کچھ ہی دیر میں ہمیں ڈاکٹر جاوید اکرم بھی جوائن کریں گے, وائس چانسلر. اور موضوع کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ آج ذرا یہ بھی بتا دیجیے. بالکل, آج ہمارا موضوع یہی ہے بیسکلی جذبہ احسار اور قربانی کی فضیلت اور اس کے معاشرتی فوائد. مولانا صاحب آپ سے ہی ہم آغاز کریں گے. احسار کا جذبہ, ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے کا جذبہ کتنا ضروری ہے اور اسلام کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. ایک مرتبہ جنید جمشید مرحوم اللہ پاک اس کی قبر پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے, ایک جگہ پروگرام کر رہے تھے ایسے اکٹھے, تو کہنے لگے کہ احسار, قربانی, یہ جذبہ, خدمت خلق کا جذبہ, اسلام میں اس کا کیا تصور ہے؟ میں نے جنید بھائی سے مسکراتے عرض کیا کہ ہمیں نبوت کا اور خلافت کا جو تعارف ملتا ہے وہ خدمت خلق سے تو ملتا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آ کے امی جان امی خدیجہ سے فرما رہے ہیں زمیلونی زمیلونی, مجھے چادر دو, ایک کپ کبھی کی کیفیت, تو اس وقت اماں خدیجہ نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, اللہ کی قسم آپ جیسی عظیم ہستی کو اللہ کبھی پریشان ہونے نہیں دیں گے. آپ میں 5 خوبیاں ایسی ہیں کہ جس میں بھی یہ خوبیاں ہوں گی اللہ اس کو عزتوں کی چوٹیوں پہ پہنچائیں گے اور خیروں کا اور برکتوں کا ذریعہ فرمائیں گے. وہ 5 خوبیاں کیا تھی؟ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقر الضیف وتعین علی نوائب الحق, کہ آپ رشتہ داروں کو جوڑتے ہیں, آپ لوگوں کا احساس کرتے ہیں جن کا کوئی کمانے والا نہیں, آپ ان کا سہارا اور ان کے بازو بنتے ہیں, بیواؤں کے, یتیموں کے آپ سہارا ہیں, اور کوئی بھی آسمانی آفت آ جائے تو اپنے بعد میں پہنچتے ہیں, پہلے آپ پہنچے ہوتے ہیں, اور کوئی بھی مہمان آ جائے, کوئی اس کو کھلانے پلانے والا نہ ہو تو سب سے پہلے آپ پہنچے ہوتے ہیں. تو ایسے بندے کو اللہ کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دے گا. اللہ کی شان. عمران ارملہ, یہی معاملہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت فرما کے جانے لگے تو ابن دغنہ جو قریش کے ایک سرداروں میں سے ایک سردار تھے, انہوں نے بھی چونکہ نبوت کا سارا رنگ سب سے پہلے اللہ نے سیدنا صدیق اکبر کو ہی تو عطا فرمایا, وہی 5 خوبیاں ابن دغنہ اس کو نہیں پتا کہ اماں جان اماں خدیجہ نے حضور کے لیے یہ بیان کیے ہیں, وہی 5 خوبیاں ابن دغنہ صدیق اکبر کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جیسے بندے کا سوسائٹی چھوڑ کے چلے جانا سوسائٹی کے لیے تباہی اور بربادی ہے. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے, احکم الحاکمین ہے, اس کے باوجود کل قیامت میں اللہ تعالیٰ کہیں گے مرضت فلم تعودنی, اے میرے بندے میں بیمار ہوا تھا تو میرا پتہ لینے کے لیے کیوں نہیں آیا, اے میرے بندے مجھے بھوک لگی تھی تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا, مجھے پیاس لگی تھی تو نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا. تو انسان بڑا حیران ہو کے کہے گا کیف اطعمتک وانت رب العالمین, اے پروردگار عالم میں آپ کو کیسے کھانا کھلاتا, میں آپ کی کیسے خدمت کرتا, تو خود رب العالمین ہے. تو آگے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا
میرا فلاں بندہ، اس میں یہ بھی قید نہیں ہے کہ مسلم یا غیر مسلم، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، لو عدتہ لوجدتہ عندی، اگر آپ اس کے پاس چلے جاتے تو گویا کہ میرے پاس آ جاتے، آپ اس کی خدمت کرتے گویا کہ میری یعنی کہ اللہ نے اس حد تک، اس لیے آقا کریم اللہ کریم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ یہ بیسیکلی کسی بندے کی خدمت اللہ کی خدمت ہے، اتنا بڑا درجہ ہے۔ مولانا میں واپس آؤں گا، یہ اتنا عظیم موضوع ہے اور اس پہ ماشاءاللہ آپ کے پاس جو دلائل اور جو مختلف اس کانٹیکس کے اندر موجود ہے علم، وہ تو یقینی طور پہ بے مثال ہے، اس پہ ہم بات کرتے رہیں گے۔ مین وائل ہمیں ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب جوائن کر چکے ہیں جو کہ وائس چانسلر ہیں یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے۔ آف اینڈ آن آپ ان کو ایکسپریسوں میں ہمارے ساتھ تو دیکھتے رہتے ہیں، لیکن آج ڈاکٹر صاحب پہلی دفعہ ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائے ہیں۔ ایک تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا، تشریف لائے، اور ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات بھی ہے کہ اتنی سینئر شخصیت ہیلتھ کے شعبے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب صورتحال بھی ایسی ہی ہے، اور آپ کی تو ہم ہمیشہ اس لیے بھی تعریف کرتے ہیں جو کہ آپ بڑا ایک عام شہری کی سمجھ کے مطابق بات کرتے ہیں کووڈ کو لے کر۔ تو اس وقت جو صورتحال بن رہی ہے اس پہ ذرا میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا اظہار خیال کیجیے کورونا سچویشن رحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، میرا خیال ہے یہ کسی سے کوئی ڈگی چھپی چیز نہیں ہے کہ حالت پاکستان کی، کیا خطے کی بہت خراب صورتحال ہے، اور جبکہ آپ کو پتہ ہے ایک گھنٹے میں، آپ کا ایک گھنٹے کا اگر پروگرام ہے تو اس میں 8 سے 9 زندگیاں تو صرف پاکستان میں چلی جاتی ہیں، ایک گھنٹے میں۔ ہاں جی، اور پھر دنیا میں اگر دیکھیں تو وہ کوئی 1000 کے قریب زندگیاں چلی جاتی ہیں، اور ظاہر ہے اس کو میں تو ہر تھرڈ ورلڈ وار کہتا ہوں، کیونکہ 40 لاکھ جہاں لوگ مر جائیں جس بھی چیز سے، تھرڈ ورلڈ وار ہی ہو سکتی ہے، اور ابھی بھی انفارچونیٹلی اٹس کاؤنٹنگ، ختم نہیں ہوئی۔ اور یہ دشمن ظاہر ہے کوئی نیوکلیئر ویپنز والا نہیں ہے یا ٹینکس والا نہیں ہے، یہ تو ایک وائرس ہے جو، اور آئندہ بھی میرا خیال ہے کہ ایسے ہی دنیا جب اگلے 100 سال میں اگر اتنے لوگوں نے مرنا بھی ہوگا تو کسی بیکٹیریا، جرم یا وائرس یا فنگس سے مریں گے بجائے اس کے کہ کسی بوم سے مریں۔ تو ظاہر ہے ملکوں نے اپنی ترجیحات بدل رہے ہیں اور بدلنی بھی چاہیے، لیڈرز بھی اپنی ترجیحات بدلیں گے کہ کس طرف انہوں نے انویسٹ کرنا ہے۔ اور اس وقت جو لاہور میں خاص کر جہاں ہم بیٹھے ہیں، میرا خیال ہے ایک دن سے کچھ تھوڑی سی ایز آؤٹ ہوئی ہے، لیکن اٹس ٹو ارلی ٹو کنکلوڈ کہ ہم ورسٹ از اوور۔ کل سے ویسے تھوڑا سا بہتر ہے، آج نمبرز جو ہیں بہت تھوڑے، بہت تھوڑا فرق ہے، لیکن آئی تھنک اٹ از ٹو ارلی۔ ہمیں اور بھی دیکھیں، اس کی ہمیں پتہ ہی ہے کہ 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو وائرس جو ہے وہ انفیکٹو زیادہ ہو رہی ہے، وہ اپنی ساخت بدل رہی ہے، اس میں ویریشنز اور میوٹیشنز آ رہی ہیں، اور کئی سٹرینز آ چکے ہیں، چاہے آپ ساؤتھ افریقہ، اور میرے پاس چونکہ اسٹیٹسٹکس میں نے ابھی آفیشلی ٹویٹر میں دیکھ رہا ہوں تو میں بتا بھی دیتا ہوں ہمارے دیکھنے والوں کی، جی اسٹیٹسٹکس جو 2 مئی کے ہیں، 2 مئی 2021 کے، اس میں ٹوٹل جو ٹیسٹ کنڈکٹ کیے گئے وہ 45,275، جبکہ 4,414 پازیٹیو کیسز اس میں ہمارے سامنے آئے، اور جو پازیٹیوٹی ریشو ہے یہ بڑا علامت ہے 9.74، تقریباً 100 میں سے 10 بندے اس میں سے انفیکٹڈ ہیں، اور 113 ٹوٹل اموات ہوئی ہیں پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر۔ یہ سیمپل بھی بہت چھوٹا ہے ٹو کنکلوڈ، اوبیسلی بہت چھوٹا، یہ وہ ان لوگوں کا سیمپل ہیں جن میں کوئی علامات تھیں اور جو گئے، یہ پاپولیشن بیس سروے نہیں ہے، تو اس لیے یہ تو بڑا سلیکٹیو ہے۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ اس کو کئی گنا آپ بڑھا لیں۔ دیکھیں، جب آپ کی موت بھی کوئی بھی رپورٹ ہوتی ہے تو کوئی بھی دنیا کا اتنا پبلک ہیلتھ سسٹم فعال نہیں ہے کہ اتنی ہی ہوں، یوزلی ہم 4 سے 6 سے ملٹیپلائی کر لیتے ہیں، تو اس لیے شاید اس سے بہت زیادہ خرابی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، جس طرح سے ہماری ہیلتھ منسٹر صاحبہ نے بڑی امپورٹنٹ پریس کانفرنس بھی کی، انہوں نے پنجاب کو اسپیسیفکلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہاں پہ کیسز بہت زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں۔ اب ابھی جس طرح سے لاک ڈاؤن لگایا گیا ہے یا اسٹرکٹنس کی گئی ہے، گورنمنٹ نے جو اسٹریٹجی اپنائی ہے، ہمیں ابھی اس پہ مزید کتنا عرصہ مزید امپلیمنٹ کرنا ہوگا؟ کیونکہ ہم نے لاسٹ ایئر بھی دیکھا تھا کہ عید کے دنوں میں اسپیشلی رمضان میں کیسز بہت زیادہ ہوئے۔ دیکھیں، ایک تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ود ویکسین بھی ہمیں 4 سے 5 سال اس بیماری کے ساتھ رہنا پڑے گا، اور یہ ایسکلیٹ ہوتی رہے گی اور ڈی ایسکلیٹ بھی تھوڑی بہت ہوتی رہے گی، اور ایسکلیشن جو زیادہ ڈیپینڈ کرے گی وہ ہمارے، آپ کے اور آپ کے دیکھنے سننے والوں کے رویوں سے ہوگی۔ جیسے آج کا ٹاپک بھی آپ کا بہت اچھا ہے، اثار اور قربانی کا، تو ہمیں خواہشات کی قربانی دینی ہوگی بجائے ہم جانوں کی قربانی دیں۔ ظاہر ہے ہمیں سادگی سے رمضان منانا ہوگا،
समोसे पकौड़े दही बड़े अगर खानी है तो घर पे बना लेने पड़ेंगे, बजाय हजूम में जाके आप ख़रीद के लाएं तो अपने लिए भी मौत ले आएं, इस अपने वक्त घर लोग वालों सब के ईद लिए की भी। शॉपिंग के लिए लोग निकले हुए हैं और बेतहाशा समोसे पकौड़े तो फिर भी लाजमी है, लेकिन ईद की शॉपिंग बच्चे को समझा लें कि वो इस दफ़ा ईद पुरानी जूती से कर ले, बजाय इसके कि उसको भी आप ले जाएं और उसको भी ये लग जाए, क्योंकि अब वायरस बच्चों को भी स्पेयर नहीं कर डॉक्टर साहब, रही। ये जो वायरस की म्यूटेशन है ये सबसे अलार्मिंग है हमारे लिए, क्योंकि आपको मालूम है हम तो मुसलसल आपसे बात करते भी रहे कि एक वक्त में थोड़ा सा हम रिलैक्स हो गए थे, हमारा डेथ टोल नीचे आ गया, जो हमारा कर्व था वो फ्लैट हुआ, फिर उसमें अच्छा खासा हमने इंप्रूव कर लिया। लेकिन देन ये जो स्पाइक हमने देखी, चाहे वो पाकिस्तान में हो या भारत में हो, इसकी बुनियादी वजह उस वायरस का म्यूटेट कर जाना है, उन सिम्टम्स का ज़्यादा हो जाना है। तो आपने जो 4-5 साल का एक औसतन आप बता रहे हैं, क्या इसमें हम मजीद म्यूटेशन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मजीद म्यूटेट कर सकता है ये? देखिए, ये समझने की चीज़ है कि ये RNA वायरस है और ये बड़ी रैपिडली डिवाइड करने वाली वायरस है। जब ये रैपिडली डिवाइड करेगी तो डेफिनेटली अपने सर्वाइवल के लिए वायरस अपनी साख्त बदलती रहेगी। और अभी ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसकी पॉसिबल जो म्यूटेशंस हैं वो 39,000 है, यानी कि इसकी म्यूटेटिंग पोजीशंस जो जहाँ पे ये वायरस म्यूटेट कर सकती है। अभी जो म्यूटेशंस जो आप अभी उर्मिला ने कहा कि पंजाब में ये इसकी वजह बनी B117 की जो वेरिएशंस हैं वो 17 वेरिएशंस हैं, म्यूटेशंस नहीं है RNA में। दो उसमें से म्यूटेशंस है। दो चीज़ें, एक तो वेरिएशन, अलार्मिंग चीज़ ज़्यादा ये है कि ये सारी की सारी वेरिएशंस और म्यूटेशन ज़्यादातर स्पाइक प्रोटीन्स पे आ रही हैं, जो वायरस के ऊपर कांटे हैं, जो गोल्फ टीज़ हैं, आपने देखा होगा वायरस की फ़ोटो के ऊपर कांटे उगे हुए हैं। उनकी अहमियत ये है, उनमें ग्लाइकोप्रोटीन S होती है, उनके ज़रिए जब सांस के ज़रिए ये वायरस आपके फेफड़ों में एंटर होती है तो वहाँ पे जाके आपके ACE2 रिसेप्टर्स हैं जिनको लगती है और फिर बॉडी के अंदर फेफड़ों में एंटर होती है। तो वो उनमें ही ज़्यादा ये वेरिएशंस और म्यूटेशंस आ रही हैं। और ये वैक्सीन्स भी, जितनी भी वैक्सीन्स हैं, चाहे वो मैसेंजर RNA है, चाहे प्रोटीन बेस्ड सब यूनिट वैक्सीन है, ये भी वहीं पे उसी डोमेन में काम करती हैं, जिसको हम रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन कहते हैं। तो इसलिए इसकी वजह से इन्फेक्टिविटी जो पोटेंशियल है वायरस का वो कई गुना बढ़ चुका है। दूसरा, बच्चों को जो इमैच्योर रिसेप्टर्स थे लंग्स में उनको भी अटैच हो रही है। तीसरा, इसकी विरुलेंस यानी कि इसका फेफड़े को डैमेज करना या अफेक्ट करने के चांसेस भी बढ़ गए हैं। तो इसलिए इसकी मोर्टेलिटी भी कदरे बढ़ती जा रही है। तो इसका जो रद्द अमल होना चाहिए था, ये तो देखें म्यूटेशंस जैसे इमरान ने कहा कि हो रही हैं, लेकिन इसका हम क्या दुआ कर सकते हैं, उसको कोई नहीं रोक सकता वायरस को म्यूटेट होने से, अभी बहुत होगी। जी हाँ, तो इसलिए हम जो कुछ अल्लाह से उसकी तो दुआ कर सकते हैं, लेकिन जो हम कर सकते हैं वो ये है कि हम उतने टाइम्स ही अपनी एहतियाती तदाबीर अगर कोई हैं तो वो बढ़ा दें। अव्वल तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, अभी भी मेजॉरिटी जो लोग हैं। पॉलिटिकली एक स्टेटमेंट सामने आ रही है, दो के इस मामले में भी सियासत होती है, लेकिन एक स्टेटमेंट सामने आई कि वैक्सीनेशन, शहबाज शरीफ साहब ने एक स्टेटमेंट दी जो हमारे साबिक वज़ीर आला रहे हैं पंजाब के, कहा अगर वैक्सीनेशन बढ़ा दी जाती तो शायद इतना इम्पैक्ट इसका ना आता। बीइंग अ हेल्थ प्रोफेशनल, आप इस चीज़ से एग्री करते हैं कि ये बात ठीक है देखें कि ज़्यादा वैक्सीनेशन वुड हेल्प, हम इसको कम वैक्सीनेशन कह देना कि बढ़ा दी जाए, करेंगे क्या, आप खुद बना लेंगे, हमारे तो नहीं वैक्सीन बनती ना, हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी प्लांट है। देखिए, गवर्नमेंट अपनी पूरी कोशिश कर रही है और मेरा ख्याल है इस वक्त 6 मिलियन डोजेस के करीब इनकी हो भी गई है। क्यूइंग है, पूरी दुनिया में क्यूइंग है। जो हमें अलबत्ता जो वैक्सीन डिप्लोमेसी जिसको हम कहते हैं वो उसको इन्फोर्स करना चाहिए, क्योंकि कोवैक्स एक अमीर मुल्कों का कंसोर्शियम है जिन्होंने कहा था वो गरीब मुल्क हमारे जैसों को वो देंगे वैक्सीन, जो उन्होंने अभी नहीं दी। वो कोई आसान नहीं हम पे कर रहे हैं। इंडिया इज ऑन सेकंड नंबर वैक्सीनेशन के अंदर अमेरिका के बाद, लेकिन केसेस बहुत ज्यादा। दूसरी चीज़ समझने वाली ये है कि वैक्सीनेशन देखें वो इसलिए नहीं कर रहे कि वो हम पे कोई आसान कर रहे हैं, उनको भी पता और पूरी दुनिया के डॉक्टर्स को और हमें पता है कि जब तक 75% पूरी दुनिया की 7 अरब आबादी में से 75% वैक्सीनेट नहीं होंगे, चाहे इजराइल अभी फ्री हो गया कोरोना से, यूके होने वाला है, कभी भी ये आउटब्रेक होती रहेगी। इसलिए पूरी दुनिया को से ही एरेडिकेट करना पड़ेगा। हमारा इस वक्त इमीडिएट जो टारगेट है वो 15.5 करोड़ का है, लेकिन वैक्सीन इज नॉट ए मैजिक बुलेट, क्योंकि वैक्सीन भी कोई भी 100% इफेक्टिव आपके पास अभी तक नहीं आई। इन बैकड्रॉप ऑफ म्यूटेशन जो उसी जगह पे आ रही हैं जहां आपकी वैक्सीन ने काम करना है, हमें और भी केयरफुल रहना चाहिए। नई वैक्सीन ईजाद हो रही हैं, हम भी ट्रायल कर रहे हैं, इस वक्त भी ZF 2001 एक नई वाली का कर रहे हैं जो इफेक्टिव है तमाम म्यूटेशन के लिए। ये भी चाइना की है, लेकिन
लेकिन ये इट्स अ बिग मल्टी नेशनल एन हुई कंपनी है। तो इसका हम अभी 2800 कर बैठे हैं और उनमें तमाम म्यूटेशंस को ये कवर कर रही है। और पाकिस्तान में जितनी भी वैक्सीन हैं ये सारी इस वक्त तक कवर कर रही हैं, आगे कहना डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी आपने कहा कि मजीद हमें एहतियात बढ़ानी होगी, हमें SOPs को मजीद फॉलो करना होगा, जो बेसिक हमें गाइडलाइंस मिली थी डॉक्टर्स की जानिब से भी कि ये SOPs हैं, उसमें मजीद हम क्या ऐड कर सकते हैं? फिर हम ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर दोबारा देखें, बहुत सारी पहले हमें कुछ पता नहीं था कि इस वबा में क्या काम करता है और क्या नहीं करता। अब बहुत चीज़ें हमें ये समझ लगी, मेरी अपनी स्टडीज़ हुई जो हमने पब्लिश भी की, कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी 80% पाकिस्तानी डेफिशिएंट हैं विटामिन डी के। सम हाउ अल्लाह मियाँ ने बहुत ब्लेस किया है हमें सनशाइन से, लेकिन फिर भी हम डेफिशिएंट हैं। वो एक लंबी बहस है कि क्यों है, लेकिन हमें ये पता है कि अगर आपके विटामिन डी लेवल सब ऑप्टिमल हैं या कम हैं तो आपका कोरोना लगने का, आपकी एफिनिटी वायरस को बढ़ जाती है, और अगर लग जाएगा तो आपको डेंजरस कोरोना यानी साइटोकाइन स्टॉर्म में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि विटामिन डी एक मास्टर विटामिन है आपके इम्यून सेल्स के, जो अंदर सारी ट्रांसमिशन हो रही है, जो मैसेज जा रहा है मैसेंजर RNA का, उसमें मास्टर विटामिन है। तो इसलिए ज़ाहिर है विटामिन डी रिच फूड खाना चाहिए, चाहे वो दूध की सूरत में हो, चाहे वो फ्रूट्स की सूरत में हो, सब्जियों की। और हम तो ये भी अब रिकमेंड कर रहे हैं कि आप 10,000 यूनिट वाले विटामिन डी की एक गोली या एक कैप्सूल रोजाना खाते रहें, बेशक सेहतमंद आदमी भी खाता है, बेशक टेस्ट भी नहीं कराएं। हम वी आर नॉट रिकमेंडिंग, क्योंकि टेस्ट कोई 5,000 रुपए का है तो उतने की आप विटामिन डी इस पेंडेमिक के दौरान खाते हैं। इज इट जस्ट अबाउट विटामिन डी या दीगर विटामिन्स भी इसमें? नो, इट इज ट्रू फॉर विटामिन डी, मगर अगर दीगर भी खा सकते हैं, लेकिन जो एविडेंस है हमारे पास वो विटामिन डी का है, क्योंकि विटामिन डी जो इम्यून सेल्स के अंदरूनी मैसेज सिस्टम है उसको ये एनेबलिंग करती है। डॉक्टर साहब, आपसे मजीद भी बात करेंगे, वेरी इंफॉर्मेटिव। डॉक्टर साहब जब भी बात करते हैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे फैक्ट्स बताते हैं। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वकार अहमद मलिक भी हैं, मौलाना इमरान बशीर भी हैं, डॉक्टर जावेद अकरम भी है। इनसे हम गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। अभी वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। खैर रमज़ान। खैर रमज़ान में एक बार फिर आपका खैर मकदम है और उम्मीद है कि आपका वक्त अच्छा गुजरा है हमारे साथ। ब्रेक पे जाने से पहले हमने इशारों कुर्बानी की भी बात की और डॉक्टर साहब चूँकि मौजूद है, डॉक्टर जावेद, तो इनसे हम कोविड के हवाले से भी बात कर रहे थे। कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, इन पर वापस भी आएंगे, लेकिन एक बार फिर मैं चाहूँगा कि हम मौलाना से ज़रा अपने मौजू के साथ हम अगर थोड़ा सा इंटीग्रेट कर पाएँ, जो डिस्कशन करें। मौलाना, जब किसी भी माशरे के अंदर वबा आ जाती है तो बहैसियत मुसलमान मुझे लगता है कि हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम इस कॉन्टेक्स्ट में लोगों का एहसास करें कि एहतियात करें, ताकि हमारी वजह से दूसरे लोग उनको इन्फेक्शन ना लगे, वो बीमार ना हो। लेकिन हमारे यहाँ तो कौम का रवैया मुख्तलिफ ही है। जैसे हम ईद की शॉपिंग की बात कर रहे हैं तो बेदरेग जा रहे हैं, नहीं चाहिए तब भी जा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि हमने महज अपनी एक लग्जरी देखनी है, हम लोगों का एहसास नहीं कर रहे। इस एहसास के हवाले से मैं चाहता हूँ ज़रा रोशनी डालिए और इस्लाम के तनाजुर में ज़रा कुछ समझा पाएँ अगर हम लोगों को। जी, मैं यहाँ 3 चीज़ें अर्ज़ करना चाहूँगा। एक चीज़ तो ये कि जो डॉक्टर हजरात हमारे एहतियाती तदाबीर बता रहे हैं उस पर ज़रूर अमल करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, किसी चीज़ को सर पे सवार ना करें। कोई भी अल्लाह की तरफ से हालात आते हैं, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि मेरे जो बंदे हैं वो हमेशा यही जुमला बोलते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। और तीसरी चीज़ मैं यहाँ ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कहत का ज़माना जब आया, वबा फैली कहत की, तो उनका बेटा तरबूज खा रहा था। तरबूज की क्या कितने का आ जाएगा, तो बेटे से तरबूज लेकर तो जहाँ जिन लोगों के पास राशन नहीं खानी वहाँ भिजवा दिया। हालांकि बच्चे ने अपने पैसे जोड़ के लिए होता, लेकिन फरमाया चूँकि ये हाकिम वक्त का बेटा है तो इसकी ये शान शान नहीं है। और फरमाया उस वक्त तक मैं खुश्क रोटी खाऊंगा जब तक कहत का मामला हल ना हो जाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें भी ऐसे हुक्मरान भी अता फरमाए जो उस वक्त की आवाम थी। अल्लाह आवाम को भी उस रविश पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आवाम कैसी थी वो भी ज़रा सुन लीजिए। अबू तलहा अंसारी एक सहाबी हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। वो एक मेहमान आए तो आपने तमाम अपने अज़वाज से पूछा कि खाने के लिए कुछ है, तो सिवाय पानी के और कुछ भी न था। तो अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के, या रसूलल्लाह मैं इनको अपने साथ खिदमत में लेके जाऊंगा। जब वो लेके गए घर में तो बीवी से पूछा कुछ है, तो बीवी आगे से कहने लगी
کہ بچوں کے لیے کچھ تھوڑا سا کھانا پڑا ہوا ہے کہ بچے بھی پیٹ بھر کے نہیں کھا سکیں گے، تو کہنے لگے بچوں کو ایسے ہی سلا دو اور جو کھانا بچا ہے میں بھی ساتھ بیٹھوں گا تاکہ مہمان محسوس نہ کرے، تو جو ہی میں ہاتھ بیچ میں رکھوں گا تو چراغ کو صحیح کرنے کے بہانے اس کو بجھا دینا۔ چنانچہ جب ایسے کیا مہمان نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، جب صبح وہ حاضر خدمت ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، تو آپ نے مسکراتے فرمایا کہ اللہ آسمانوں پہ مسکرا رہے ہیں اور مسکراتے فرما رہے ہیں کہ اپنے اس بندے پہ اللہ تعالیٰ کو اتنی محبت آ رہی ہے کہ یہ بندہ کیسے بندے ہیں، اور اس پر آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اپنے آپ کو بھوکا رکھتے ہوئے دوسروں کو کھلاتے پلاتے ہیں۔ ایک مرتبہ اسی طرح کا واقعہ ملتا ہے، اس میں یہ آیت نازل ہوئی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک مہمان کو اپنے گھر لے کے گئے کھانا کھلانے کے لیے، تو گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، تو حضرت فاطمہ کے پاس گئے، تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ گھر میں کچھ نہیں ہے، آپ ایسے کریں کہ میری چادر وہ پردہ کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا ایھا الناس غضوا ابصارکم حتی تجوز فاطمۃ الی الجنہ، ساری انسانیت اپنی نظریں جھکا لو، فاطمہ نے جنت کی طرف جانا ہے۔ تو جس چادر سے پردہ کیا کرتی تھی، چونکہ گھر میں اکیلی ہیں، تو وہ اپنی چادر دی جا رہی ہے۔ شمعون نامی ایک یہودی تھا جس کے پاس راشن وغیرہ ہوتا تھا، تو حضرت سلمان سے کہا کہ میری چادر لے جائیں اور شمعون سے جا کے کہیں کہ یہ گروی کے طور پہ رکھ لے، اور مہمان جس کو جانتے بھی نہیں ہیں اس مہمان کو ہم نے کھانا کھلانا ہے۔ شمعون کو جب یہ پتہ لگا تو اس وہاں کے بڑے یہودیوں میں اس کا شمار ہوتا تھا، وہ اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، چادر بھی واپس بھیجی اور راشن بھی بھیجا۔ ماشاءاللہ، تو ہمارے جب یہ جذبات ہوں گے تو اللہ اس کی برکت سے پتہ نہیں کیا سے کیا نظام۔ یہی جذبہ ہونا چاہیے سب میں، جس طرح سے آپ نے پہلے کہا کہ اللہ ایسے حکمران بھی دے اور نظریں شرم سے جھک جاتی ہیں جب یہ مثالیں ہم سنتے ہیں اور اپنے آپ کی طرف دیکھتے ہیں، شرم آنے لگتی ہے کہ ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں اور جن کے ماننے والے ہیں وہ ان کی کیا درجہ۔ وقار بھائی بھی چونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وقار بھائی، جس طرح سے ہم ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ لیکن آج کل کی اگر معاشرتی رویوں کی بات کریں تو یہ جذبہ اور یہ قربانی کا ایک ایلیمنٹ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ ہم شاید اتنی مادہ پرستیت میں پڑ گئے ہیں کہ ہمیں اس طرح سے اندازہ نہیں ہوتا۔ تو اس حوالے سے آپ کا کامنٹ پلیز ضرور۔ میرا خیال ہے کہ اس کو اگر ہم کچھ بہت سائنسی حوالے سے دیکھیں ایثار اور قربانی کو، تو ہم ایسا لگتا ہے جیسے ایثار بنیادی طور پہ وقت کا ایثار ہے۔ یہ ہر جگہ قربانی کی کوئی بھی فارم جو ہے وہ بیسیکلی وقت کی فارم ہے نا۔ آپ مجھے وقت دے رہے ہیں یا آپ اپنا وقت قربان کر رہے ہیں، آپ مجھے پیسوں کے حوالے سے امداد دے رہے ہیں، تو یہ پیسے آپ نے سرٹن کسی جگہ پہ وقت لگا کے کمائے ہیں، تو آپ مجھے ایکچولی وہ وقت دے رہے ہیں۔ اور اگر آپ مجھے قرض دے رہے ہیں تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ قرض جو ہے اب تم کہیں وقت لگا کے تو وہ کما کے تو مجھے وقت اپنا واپس کر دینا۔ یہ بنیادی طور پہ تمام وقت کی ٹرانزیکشن ہے۔ اور جس طریقے سے ہم جانور قربان کرتے ہیں تو ہم قربان کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، کیونکہ اس جانور نے ابھی مزید زندہ رہنا تھا لیکن اس سے ہم نے وقت لے لیا۔ اچھا، اسی طرح اس کے اگر میں نے سپورٹس کے طور پہ شکار کیا ہے اور اس سے میں نے جانور سے وقت لے لیا تو اس کا حساب کتاب کچھ اور ہوگا۔ فوڈ کے لیے تو یقیناً ایک اجازت ہے، لیکن اگر آپ سپورٹس کے لیے بالکل ایسا ہے جس طرح وہ صحابہ جو تھے وہ چڑیا کے بچے اٹھا کے لے آ رہے تھے، تو یہ اس کا۔ اچھا، اسی طرح جو شہید ہوتا ہے بارڈر پہ یا جو آپ کا مجرموں کو بندہ لڑتے ہوئے شہید ہو جاتا ہے، تو وہ بیسیکلی اس نے آپ کے لیے یا باقی قوم کے لیے اپنے وقت دے دیا، اس نے ابھی مزید زندہ رہنا تھا۔ تو یہ تمام جو ٹرانزیکشنز ہیں بنیادی طور پہ یہ ساری وقت کی ہیں، ایثار اور قربانی کی۔ ایک بندہ جو ہے، ہم کہتے ہیں کہ والدین جو ہیں ان کا بہت احترام کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ وقت دیا ہے آپ کو پالنے میں، اور اب آپ کہتے ہیں کہ یہ کیونکہ انہوں نے آپ نے بہت زیادہ وقت انویسٹ کیا ہوا ہے، تو اب بچوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اپنا وقت دیں۔ یعنی ہم بنیادی طور پہ تمام ایثار اور قربانی کو جس سائڈ سے بھی دیکھیں گے تو یہ بنیادی طور پہ ساری وقت کی بات ہے کہ ہم نے کتنا وقت کو آپ ٹرانزیکشن کرنی ہے۔ تو آپ کو 70 سال کا ایک ملا ہے، آپ ایک اس کو برتن سمجھ لیں، آپ کو 70 سال ملیں، اب ہم نے اس کا ایفیشینٹ یوز کرنا ہے، اس میں دوسروں کے ایگزیکٹلی ہماری پوری زندگی اسی ٹرانزیکشن میں، وقت کی ٹرانزیکشن ہے۔ ویری انٹرسٹنگ اینڈ ویری نائس وقار بھائی۔ ڈاکٹر صاحب، کمنگ بیک ٹو یو ایک بار پھر، چونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہم ذرا لائٹ ڈسکشن بھی آپ سے کریں، لیکن آپ کی موجودگی سے فائدہ بھی اٹھانا ہے، کووڈ کی صورتحال ایسی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ لوگ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں، ایک تو ہم آف ایئر ڈسکس کر رہے تھے، آپ نے کہا کہ ہم وہ پہلے جو کہہ رہے تھے کہ چھینک سے یا سنیزنگ سے اس کے پھیلاؤ کا خطرہ، آپ کہہ رہے ہیں کہ نئی ریسرچ ڈفرینٹ ہے۔ آپ خود ہی ذرا بتائیے نئی ریسرچ کیا کہہ رہی ہے پھیلاؤ کو لے کر، اور کوئی میسج بھی آپ جو بھی۔ ہم سب ہی ابھی سیکھ رہے ہیں، ٹو بی آنیسٹ۔ اللہ کے علاوہ میرا نہیں خیال کہ اس بیماری کے بارے میں کوئی بھی حتمی طور پہ جانتا ہے، اور یہ بھی مرضی اللہ کی مرضی سے ہی آئی ہے وائرس، تو اسی کی اور اللہ کی رضا سے ہی جائے گی۔ جی ہاں، اور وہ کسی کی بھی دوا سن لے اس کو، وہ تو قادر مطلق، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو
تو میں سمجھتا ہوں وہ تو ایک عنصر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی شاید یہ ہماری آزمائش کے لیے بھیجی ہے، اور ہمیں دماغ بھی دیا ہے، ہمیں اہلیت بھی دی ہے، ہمیں آنکھیں کان ناک دیا ہے کہ ہم اس پہ ریسرچ کریں، اور یہ بالکل عین دین کے مطابق ہے کہ آپ اس کو لوگوں کی جان بچانے کے لیے ریسرچ کریں۔ تو ظاہر ہے میری بھی یونیورسٹی نے اپنا رول پلے کرنا تھا اور کر رہی ہے، کوئی 9 کے قریب ویکسینز کے ٹرائل پاکستان میں لے کے آنا اور کرنے، اور اسی طرح ہم نے یہ دیکھا کہ شروع پہ ہمارا بھی یہی خیال تھا اور سب سائنسدانوں کا کہ یہ ایک ڈراپلیٹ انفیکشن ہے، کہ بلغم یا تھوک کا جو قطرے ہمارے منہ سے نکلتے ہیں، چھینک مارتے ہیں، لیکن ابھی یہ کنکلوڈ ہو گیا کیونکہ ایک بہت ساری سٹڈیز ہماری بھی ہوئی، انٹرنیشنلی ہوئی، اور ابھی لانسٹ میں پبلیکیشن بھی آ گئی جو کہ بہت بڑا ایک جرنل ہے، کہ یہ ڈراپلیٹ انفیکشن نہیں ہے، یہ ایئر بورن انفیکشن ہے، یعنی کہ یہ ایروسولک انفیکشن ہے، اور عام آدمی کے لیے ہم کہیں تو ہوا میں جو اس کے ذرات ہیں وہ معلق رہتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ بولیں یا کھانسیں یا کچھ ہے، یہ ویسے ہی ہوں گے، اور یہ ہوا کے ذریعے زیادہ پھیلے گی اور ہوا کے ذریعے ہی انٹر ہوگی۔ تو جو عام آدمی کے لیے وہ جو کہا گیا تھا کہ صفائی اپنا نصف ایمان ہے، اس کو اپنی زندگی میں لائیں، اپنا وضو کریں، بار بار ہاتھ منہ دھوئیں، کیونکہ منہ پہ بھی یہ رہ جاتے ہیں اس کے وائرس، اور جسم کے باہر بھی یہ سروائیو کر جاتی ہے، اور یہ تو ڈاکٹر صاحب اس میں تو پھر ماسک کی اہمیت اور بڑھ گئی۔ جی اور بڑھ گئی، اور دوسرا اس میں اہمیت اس چیز کی بھی بڑھ گئی کلوز سپیسز کی، کہ کلوز سپیسز میں خاص کر جہاں پہ سینٹرلی ایئر کنڈیشنڈ ہے ان کو تو بالکل بند کر دینا چاہیے، چاہے وہ مالز ہیں، چاہے ہوٹلز ہیں، چاہے وہ اسٹوڈیوز ہیں، چاہے ہاسپٹلز ہیں، کہ وہ کیونکہ اگر کسی کو بھی ہوگی تو ایئر بورن ہے تو یہ پھر ساری طرف کرے گی۔ تو اس لیے اس وقت اثار اور قربانی کا ایک یہ بھی ہے کہ ہم گرمی برداشت کر لیں اور ایئر کنڈیشننگ بند کر دیں، تو یہ بھی زیادہ امپورٹنٹ ہوگا۔ دیکھیں مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ انسانوں کی زندگی بچے، اور دین میں تو یہ بہت بڑا مقصد ہے کہ جس نے ایک زندگی بچائی اس نے انسانیت بچائی۔ تو اس وقت تو یہ موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رحمتوں کے دریا بہ رہے ہیں، اور کہ کوئی بھی اپنی بالٹی اٹھا لے۔ جی وقار، پہلے ہمارا یہ ہوتا تھا کہ ہم ماسک پہنیں جب کسی انٹریکشن میں یا کسی جگہ پہ، اب آپ کی باتوں سے مطلب ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ یہ ماسک بیسیکلی آپ نے ہر وقت، یعنی جب ہم کہیں اکیلے بھی ہیں تو تب بھی پہننے رکھنا ہے۔ ایبسلیوٹلی، دیکھیں ماسک صرف آپ کھانے کے وقت اتارنا پڑے گا اور اس کے بعد سونے کے وقت، لیکن اگر آپ سو بھی کسی مسافر خانے میں رہے ہیں تو آپ کو پہن کے سونا چاہیے، اور یہ عادت پہن ڈالنے کی ضرورت چیز ہے۔ دیکھیں بہت ساری دنیا، اچھا ڈاکٹر صاحب اس میں سائیکولوجیکلی بھی لوگ پریشان ہوتے ہیں، مختصر نہیں بتا دیجیے کہ یہ جو ذرے ہیں اس کے یہ کتنی دیر تک ہوا میں معلق رہ سکتے ہیں؟ اس پہ سر یہ دیکھیں کم از کم، اگر یہ گھروں کے پوائنٹ آف ویو سے میں پوچھ رہا ہوں یا آفیسز کے پوائنٹ آف ویو، یہ سسپینڈڈ رہ سکتے ہیں ہوا میں ڈیپینڈنگ اپون کہ نمی کتنی ہے اور کتنی گرمی اور سردی ہے، لیکن 8 to 10 hours یہ رہ سکتے ہیں۔ اچھا، اور اگر آپ کی سینٹرل یہ ایئر کنڈیشن سسٹم ہے تو وہ بالکل نہیں یوز کریں، کیونکہ اس میں تو ریٹرن ایئر آپ کی سارے کمروں کی ایک آتی ہے۔ ویری انفارمیٹیو، میں چاہتا ہوں کہ ہم اس پہ بہت لمبی نشست کریں اور بات ہوتی رہے، لیکن وقت کی کمی آڑے آ جاتی ہے ہمیشہ، لیکن آپ کا بہت شکریہ، ہم جب بھی آپ کو مدعو کرتے ہیں آپ وقت نکالتے ہیں اور تشریف لاتے ہیں۔ ڈاکٹر جاوید اکرم ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت انہوں نے زبردست کام کیا ہے کووڈ کے حوالے سے، چاہے وہ لوگوں کو اویئرنیس دینی ہے، لوگوں کے گائیڈ کرنا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ہمیں ایک بریک لینی ہے، ایکسپریسو خیر رمضان میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد۔ ایکسپریسو خیر رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید، اور اب حنا نیازی ہمیں فوڈ ٹریبیون کی کوئی ریسیپی بتانے والی ہے۔ آج فوڈ ٹریبیون کی جو ریسیپی ہم نے لی ہے وہ ہے شامی کباب۔ شامی کباب کی جو ریسیپی ہے، پہلے میں آپ کو انگریڈینٹس بتا دوں گی۔ اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا مٹن کا قیمہ، آپ میٹ کا آپشن چینج بھی کر سکتے ہیں، چکن اور بیف میں بھی سوئچ کر سکتے ہیں۔ پانی آپ کو چاہیے ہوگا، پیاز 4 ٹکڑوں میں آپ چھوٹی چھوٹی کاٹ لیں، لہسن کے جوے، ثابت گرم مسالہ، ثابت گول مرچ، ثابت دھنیا، چنے کی دال جو آپ پہلے سے ہی سوک کر کے رکھیں گے اوور دا نائٹ، کٹی ہوئی لال مرچیں، ہرا دھنیا باریک کٹا ہوا، نمک، انڈا، ڈبل روٹی، تیل۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے قیمہ لینا ہے، قیمہ کو آپ نے ایک بول لینا ہے، بول کے اندر آپ نے پانی ڈالنا ہے، اور جتنے بھی مسالے ہیں جس میں آپ نے لہسن کے جوے ہیں، پیاز ہیں، گرم مسالہ ہے، کٹی ہوئی لال مرچ ہے، ان سب چیزوں کو اچھی طرح ڈالنا ہے، لیکن آپ نے اس میں نمک نہیں ایڈ کرنا۔ 15 منٹ کے لیے آپ نے اس کو پہلے رکھنا ہے۔ اگر آپ کا قیمہ اور سارا جو محلول سا ہے وہ اگر گل جائے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں گلا تو آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے اور دوبارہ دم پہ رکھ دیں۔ اس میں آپ نے دال بھی ایڈ کرنی ہے جو رات بھر آپ نے بھگوئی ہوئی ہے۔ اس کے بعد آپ فوڈ فیکٹری میں ساری چیزیں ایڈ کریں گے،
जो सब्ज मिर्च है कुटी हुई वो, और आपने उसमें धनिया ऐड कर देना, और नमक भी अब आपने उसमें ऐड करना है, उसको अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है। उसमें अंडा ऐड करना है। बहुत से लोग जो है वो फ्राइंग में अंडा यूज़ कर लेते हैं, लेकिन अगर आप पहले अंडा यूज़ कर लेंगे वो कन्वीनियंट होगा, आपके कबाब टूटेंगे नहीं। उसमें आप ब्रेड भी जो है वो ऐड कर सकते हैं। ब्रेड भी यही काम करते हैं कि वो टूटने नहीं देगा आपके कबाबों को, जो आप उसमें ब्रेड ऐड कर लेंगे। आप उसकी छोटी छोटी कबाब की टिक्कियाँ बना लें, जो प्रॉपर आपका मसाला बन गया है। उसके बाद आपने ये करना है कि उसको फ्राई कर लेना है। फ्राइंग के बाद आपके मज़ेदार कबाब तैयार है। उसको चटनी के साथ, सॉस के साथ, इमली की चटनी, किसी के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं और खा सकते हैं। क्विक था, मज़ेदार है बहुत, आप लोगों ने भी ट्राई करने। अरबला ये तो आपने ट्राई करने हैं ना। वैसे ना जब भी मैं कीमे के कबाब बनाती हूँ टूट जाते हैं। अच्छा, उसकी ट्रिक पता है क्या है? उसकी ट्रिक ये है कि अंडा जो है ना, हम बहुत सारे लोग जो हैं वो पहले उसमें डिप कर देते हैं अंडे में, ताकि वो टूटे ना। अगर आप उसको जो फूड फैक्ट्री में सारी चीजें डाल उसमें अंडा ऐड करो, उसमें अंडा ऐड कर दो, और उसमें आप ब्रेड भी ऑलरेडी ऐड कर दो, तो उसका फायदा ये होगा कि कबाब जुड़े रहेंगे, आपके कबाब टूटेंगे नहीं। चलें, ये अच्छी बात है, आपने बता दी। और फूड ट्रिब्यून हमारी ऐप भी है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और उससे आप रेसिपीज ले सकते हैं। और ये वाहिद डिस्कशन है हमारे शो के अंदर जिसमें मैं बिल्कुल गैर जरूरी महसूस करता हूं अपने आप को, इसलिए आई जस्ट नहीं वैसे आदमियों को भी शौक होना चाहिए। बड़ा अजनबी सा लगता है। अजनबी सा लगता है। मैं तो किचन का इलाका ही अजनबी सा लगता है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोगों को भी कुकिंग की कुछ स्किल्स आनी चाहिए। रमजान में घर वालों को भी थोड़ा सुकून दे, कुछ खाना वाला बनाए। अच्छी मोटिवेशन है, इसको हम लेंगे। व्हाट नेक्स्ट वी हैव आगे? अभी मेरे ख्याल से मैं ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे। एक्सप्रेसो खैर रमजान में बहुत कुछ है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है एक्सप्रेसो खैर रमज़ान में। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आपको मालूम है हम ऐसे मौज़ूआत लेकर आते रहते हैं जिसका इंसानी ज़िंदगी में और हमारे आजकल के मामलात से बड़ा ताल्लुक़ है। आज हमारे साथ कुछ ऐसे मेहमानान मौजूद हैं जो खल्क़ खुदा की खिदमत में दिन रात मसरूफ़ हैं, जो कि नन्हे फूलों को मुरझाने से बचाने के लिए सरगर्म हैं। और ऐसे फूल जो मुरझाने जा रहे हैं उनको इमरजेंसी में तिब्बी इमदाद नहीं मिलती। नन्हे बच्चों की हम बात करें और वो ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं। और पाकिस्तान में अगर सिर्फ हम इस तादाद की बात करें तो तकरीबन सालाना 4 लाख बनती है। बिल्कुल। और हम बात करें चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के हवाले से, जिसके CEO डॉक्टर एहसन रबानी का कहना है कि बच्चों को बरवक्त सेहत की सहूलियात फराहम करके 50% यानी कि 2 लाख बच्चों को ज़िंदगी की बाजी हारने से बचाया जा सकता है। चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के हवाले से हम आपको बताएं तो सिंध और बलूचिस्तान के सरकारी हॉस्पिटल्स में ये काम कर रही है। और इस वक्त हमारे साथ इसी से रिलेटेड मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर इरफान हबीब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मेडिकल डायरेक्टर हैं चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन की, और उसके साथ साथ आबिदा हसन है सीनियर मैनेजर क्वालिटी एंड स्ट्रैटेजी चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन। दोनों को वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी और आबिदा साहिबा आपका भी कि आपने हमें हमारी ट्रांसमिशन में ज्वाइन किया। सबसे पहले हम चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के हवाले से बात करें। इसका थोड़ा सा आबिदा साहिबा इसका स्ट्रक्चर हमें बता दीजिएगा कि किस तरह से वर्क करता है, मैकेनिज्म क्या है इस फाउंडेशन का। चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन बहुत सिंपल मॉडल पे काम करता है। हमारा मकसद है बच्चों की ज़िंदगियां बचाना, और मॉडल ये है कि चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन ने वर्ल्ड क्लास इमरजेंसी सेंटर्स इस्टेब्लिश किए हैं पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स में, क्योंकि सबसे गरीब और सबसे बीमार बच्चे पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स में आते हैं। ये वर्ल्ड क्लास इमरजेंसी सेंटर्स फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। इसमें हमारा जो स्टाफ है वो ट्रेंड है, मेडिकल इक्विपमेंट है जो कि इंटीग्रेटेड है हमारे कंप्यूटराइज्ड सिस्टम के साथ। इट इज़ अ टोटली पेपरलेस एनवायरनमेंट एंड ऑल्सो इसके अलावा इसके साथ साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकेशन है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट है, एंड इट इज़ ऑपरेशनल 24/7। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक तो ये 10 इमरजेंसी सेंटर्स का सेटअप है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं अक्रॉस सिंध एंड बलूचिस्तान, एंड इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी हम आगे बढ़ेंगे बाकी दोनों सूबों में। और इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है जो मैं कहूँगी कि हेल्थ केयर में एक इनोवेशन है चाइल्ड लाइफ की, या एक हेल्थ केयर रेवोल्यूशन है, वो है टेलीमेडिसिन का, जो चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन ने इस्टेब्लिश किया है। पाकिस्तान के DHQs, डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल्स और तालुका लेवल हॉस्पिटल्स के अंदर सैटेलाइट सेंटर्स इस्टेब्लिश किए हैं अक्रॉस सिंध एंड बलूचिस्तान। अच्छा। जहाँ पर हमारा हाई रेजोल्यूशन कैमरा होता है, एक नर्स होती है जो कि हमारे कराची में जो हमारा एक सेंट्रलाइज्ड या उसको कहें कि एग्रीगेटेड सेंटर है जहाँ पर सीनियर फिजिशियंस हर वक्त मौजूद होते हैं कंसल्टेशन के लिए। तो वहाँ से वो नर्स उन बच्चों के लिए कंसल्ट करती है इन फिजिशियन से जो कि ट्रेंड है उनको एडवाइस करने के लिए। ये बहुत ही और आप ये देखिए कि ये रेवोल्यूशन क्यों है हेल्थ केयर के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान की 1/3 से ज़्यादा आबादी जो है वो रूरल एरियाज में रहती है, और वहाँ से उनके लिए हेल्थ केयर को एक्सेस करना बहुत मुश्किल है। तो उस वक्त जब कोई बच्चा बीमार होता है वो उसको लेकर करीबी
किसी बड़े शहर में पहुंचे, इतना वक्त नहीं होता है उनके पास। बिल्कुल सही। तो वो करीबी जो भी तालुका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पे अपने बच्चे को लेकर जा सकते हैं और लाइफ सेविंग कंसल्ट ले सकते हैं। ये एक हेल्थ केयर रेवोल्यूशन है। सही। ठीक है, और तरीके से आप बता रही हैं, मैं इन डिटेल्स भी आपसे पूछूंगा कि आपके फर्दर प्लान्स क्या हैं। वैसे बड़ा अच्छा आपने एक हमारे सामने नक्शा रख दिया कि कैसे आप काम करते हैं। डॉक्टर इरफान, मैं आपसे उन टेक्निकलिटीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा विच एक्चुअली मेड दिस फाउंडेशन के वो इसके लिए काम करे। वो टेक्निकलिटीज़ क्या हैं जो आपने ऑब्जर्व की हमारे इन रूरल एरियाज़ के अंदर, और मेनली आप किन चीज़ों को एड्रेस करते हैं जिससे आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा बच्चों की जान बच जाती है? ज़रा थोड़ा सा हमें इस हवाले से बताइए डॉक्टर इरफान। डॉक्टर खान आपसे क्वेश्चन। यस, मुझसे क्वेश्चन किया लेकिन मुझे आवाज सही से आई थिंक यू वर टॉकिंग अबाउट टेक्निकलिटी। Exactly, जो आपदा ने हमें बताया कि जी जो टेलीमेडिसिन सैटेलाइट सेंटर है उसमें एक नर्स या आपको ये अंदाजा होगा कि रात के वक्त अमूमन माहिर डॉक्टर जो बच्चों का होगा वो डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल में पाकिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में या हर गांव में शायद मौजूद ना हो। तो जो बच्चा एक बीमार वहां पे सपोज नमूनिया का या दम्मा का या डायरिया का बच्चा जब वहां पे आता है तो उसके जो भी बीमारी का इलाज है वो यहाँ पे चाइल्ड लाइफ का स्पेशलिस्ट डॉक्टर टेलीमेडिसिन के कैमरे के जरिए उसको जूम करके देखता है और बच्चे की सांस की रफ्तार को देखता है, और जो नर्स है उसको दिल की रफ्तार, सांस की रफ्तार, टेम्परेचर वो चेक करके बताती है। और यहाँ का जो टेलीमेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर है वो उसको वो दवा एडवाइस करता है जो कि नर्स वहाँ पे एडमिनिस्टर करती हैं। और वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल में डॉक्टर है जो कि जिसका शायद बच्चों में तजुर्बा इतना ज़्यादा ना हो, तो वो उसको वो चेक साइन ऑफ करा के और उसके ज़रिए वो सारा उसका इलाज करते हैं। तो अब तक चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन 31 लाख बच्चों का इलाज कर चुकी है। अच्छा, अपने 10 साल के अरसे में हम 31 लाख बच्चों का इलाज इस वक्त कर चुके हैं इन 10 इमरजेंसी रूम्स और टेलीमेडिसिन सैटेलाइट सेंटर के। अच्छा आबिदा साहिब, हम आपसे भी जानना चाहेंगे बिकॉज आपने अभी टेलीमेडिसिन सैटेलाइट सेंटर्स के हवाले से बात की, और ये चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन किस तरह से इस पे वर्किंग करता है, क्या मैकेनिज्म होता है बेसिकली, और इसमें जिस तरह से आपने कहा दूर दराज इलाकों में जहाँ ये फैसिलिटीज़ नहीं है वहाँ पे आप लोग ये प्रोवाइड करते हैं? देखिए, बहुत सिंपल सा मॉडल है कि वहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट और तालुका लेवल हॉस्पिटल है वहाँ पर एक हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगाकर एक ट्रेंड नर्स वहाँ पर होती है जिसको सिखाया जाता है वर्ल्ड क्लास ट्रियाज, कि बच्चों का ट्रियाज कैसे करना है। ट्रियाज करके वो उनकी बेसिक डिटेल्स लेके, उनकी डेमोग्राफिक डिटेल्स लेकर जो सीनियर फिजिशियन होते हैं जो कैमरा के उस तरफ हैं एग्रीगेटेड सेंटर में, उनसे कंसल्ट करती हैं। इस वक्त चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के 25 सैटेलाइट सेंटर्स जो हैं वो अक्रॉस सिंध एंड बलोचिस्तान काम कर रहे हैं। जिसे फॉर एग्जांपल बलोचिस्तान में हब है, खुजदार है, डेरा मुराद जमाली है, सिंध के अंदर मिट्टी है, सेवन है, घोटकी है, नौशेरो फिरोज में हम प्लान कर रहे हैं अभी इस्टेब्लिश करने का। तो इस तरह से 24 सैटेलाइट सेंटर्स अक्रॉस सिंध एंड बलोचिस्तान काम कर रहे हैं, एंड वी हैव अ प्लान कि अक्रॉस पाकिस्तान इस तरह के 500 सैटेलाइट सेंटर्स एस्टैब्लिश करें ताकि हेल्थ केयर एक्सेसिबल हो हर बच्चे। अच्छा आबिदा, ये भी आपसे हम जानना चाहते हैं कि जो मोर्टेलिटी रेट है ओबियसली पाकिस्तान में, जच्चा बच्चा की जो सेहत है, दोनों की मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। कहीं पे माएँ बच्चे जनते हुए उनका इंतकाल हो जाता है, और बच्चों के हवाले से तो आपको ओबियसली आप काम कर ही रहे हैं। बुनियादी तौर पे हम ओवरऑल इस रेशो को कम क्यों नहीं कर पाए अभी तक? इसकी बुनियादी तौर पे आपको क्या वजूहात समझ में आती हैं? नंबर 1 और नंबर 2, हम अगर आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा टेक्निकली बात करें तो आप पब्लिक सेक्टर के साथ मिलकर काम करते हैं, जो हमारी इतलातें, करेक्ट भी कीजिएगा मुझे अगर मैं गलत कह रहा हूँ, तो उसमें हुकूमत का कितना हिस्सा होता है, या सिर्फ आप अपने ओन पे अपने एहतियात के ऊपर ही काम करें? ज़रा ये भी एक्सप्लेन कर दीजिएगा। सबसे पहले तो मैं आपके पहले क्वेश्चन को एड्रेस करूंगी कि देखिए, अभी तक अमवात को हम कंट्रोल क्यों नहीं कर सके हैं, उसका सिंपल सा आंसर है कि हमारे पास वो फैसिलिटीज़ ही नहीं है। अब डायलेमा ये है कि आज भी पाकिस्तान में जितने बच्चे मर रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, उसमें से ज़्यादातर बहुत ही आम सी बीमारियों की वजह से अमवात हो रही हैं, जैसे कि नमूनिया है, जैसे कि डायरिया है, बच्चे डिहाइड्रेशन से मर जाते हैं, बच्चे एंटीबायोटिक के टाइम पे ना मिलने की वजह से मर जाते हैं। तो हेल्थ केयर फैसिलिटी डेवलप होना, वहाँ पर ट्रेन डॉक्टर्स और नर्सेज का मौजूद होना, और वहाँ पर रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का, यानी कि पर्पस बिल्ड एक सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है।
یہ ڈیتھس کو کنٹرول کرنے کے لیے. یہ جو ڈیتھس ہو رہی ہیں یہ کوئی بہت ہی ایسی بیماریوں کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہیں جن کا علاج پاکستان میں موجود نہیں ہے یا دنیا میں موجود نہیں ہے. صحیح. صرف یہ ہے کہ وہ سہولیات میسر نہیں ہیں جن سے یہ اموات کو بچایا مطلب بالکل بیسک دوسرا کوشچن جو آپ کا تھا کہہ سکتے ہیں. جی بالکل بیسک جو لائف سیونگ نیڈز ہیں, لائف سیونگ اکوپمنٹ ہے, وہ سکلز ہیں, وہ موجود نہیں ہیں. تو ہمیں یہ انفراسٹرکچر کا نیٹ ورک پورے پاکستان میں پھیلانا ہوگا اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کے بچوں کو اور ان کی ماؤں کو بچائیں. ٹھیک ہو گیا. آپ دوسرا کوشچن اگر جی ضرور آپ کنٹینیو کیجیے گا پلیز. دوسرا میرا پوائنٹ تھا پبلک سیکٹر کے ساتھ چونکہ آپ مل کے کام کر رہے ہیں سرکاری ہسپتالوں کے اندر, تو جہاں پہ ایک یہ نظام خراب ہے وہیں پہ اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ بہت بڑا نیٹ ورک ہے سرکاری ہسپتالوں کا جو آپ جیسی فاؤنڈیشنز کو بڑا ہیلپ کرتا ہے کہ آپ نے کہاں پہ جا کے اپنے ریسورسز استعمال کرنے ہیں. تو اس کی آپ ریسورس ایلوکیشن کیسے کر رہے ہیں؟ کیا خود سے ہی کر رہے ہیں یا گورنمنٹ بھی ساتھ کھڑی ہوتی ہے؟ کیونکہ یونیسیف اور یونائٹڈ نیشنز تو آلریڈی اس حوالے سے کام کر بھی رہے ہیں. دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں گی کہ چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کیوں گورنمنٹ سیکٹر ہاسپٹل میں کام کر رہا ہے. کیونکہ پاکستان کا سب سے زیادہ بیمار, سب سے زیادہ غریب بچہ یا پاکستان کا سب سے زیادہ بیمار یا سب سے زیادہ غریب مریض یہاں پر آتا ہے. یہ وہی لوگ ہیں جن کو سب سے زیادہ علاج کی سہولیات کی ضرورت ہے. اور جہاں تک بات ہے کنٹریبیوشنز کی, چائلڈ لائف فاؤنڈیشن نے ایک ماڈل اسٹیبلش کیا سول ہاسپٹل کراچی میں جہاں سے یہ سٹارٹ ہوا, اور سرٹنلی گورنمنٹ کی سپورٹ کے بغیر یہ پاسبل نہیں تھا. اس وقت کے جو وہاں پر وائس چانسلر تھے یہ ان کا خیال تھا کہ سیٹ اپ بنانا ایک اور بات ہے, اس کو رن کرنا ایک دوسری چیز ہے. تو ان کے مشورے سے چائلڈ لائف فاؤنڈیشن نے فرسٹ ٹائم ایک چلڈرن ایمرجنسی کو رن کرنا شروع کیا اور اسی ماڈل کو پھر ریپلیکیٹ کیا NICH میں, پھر کورنگی 5 نمبر میں, عباسی شہید میں, لیاری جنرل ہاسپٹل میں, پھر اسی طرح سے اپر سندھ کے اندر نواب شاہ, لاڑکانہ, حیدرآباد, سکھر, ان سب سینٹرز میں, کوئٹہ میں سول ہاسپٹل کوئٹہ میں ER ہے. تو ان سب سینٹرز میں دیکھیے گورنمنٹ کے سپورٹ کے بغیر یہ پاسبل نہیں تھا. اور کیا ہی اچھی بات ہو کہ پاکستان میں جتنے بھی ہمارے جو 5 صوبے ہیں اس وقت, وہاں پر ہر جگہ ہر پبلک سیکٹر ہاسپٹل میں ایک چلڈرن ایمرجنسی ہو جو کہ ہر وقت تیار ہو بچوں کی جانیں بچانے. ٹھیک ہو گیا. اچھا آپ دونوں میں سے کوئی بھی سوال ہے کنٹریبیوشن کا, جی پلیز ڈاکٹر صاحب. اس میں ایک بڑا سمپل, جی میں سمپل جواب ایک یہ کہوں گا کہ ہمارا سب سے بڑے پارٹنر جو ہیں وہ حکومت ہے, کیونکہ ہم ان کی جگہ پہ ہوتے ہیں, ان کی جگہ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے لوگ بھی ہمارے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں. جہاں تک ٹیکنیکل سپورٹ کا تعلق ہے تو پاکستان میں اس وقت جو بچوں کی ایمرجنسی کے حوالے سے جو ٹریننگ ہے وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. آج سے آپ اگر 10 سال پہلے یا 15 سال پہلے اندازہ لگائیں تو بچوں کی ایمرجنسی کے جو ریفلیکسز ہوتے ہیں ایک ڈاکٹر یا نرسز کے اندر, اس ٹریننگ کا بڑا فقدان تھا. ایک بیسک لائف سپورٹ کے بچہ جو کارڈیک اریسٹ میں آتا ہے اس کا CPR کیسے ہو, بچوں میں جو ٹائمنگ آف اینٹی بائیوٹک ہے وہ کیا ہونی چاہیے, پروٹوکولز. اسی طرح ٹریاج کا سسٹم متعارف کرانے میں پہلی دفعہ یہ 10 سال پہلے جب چائلڈ لائف فاؤنڈیشن آئی تو کسی بھی حکومتی سرکاری ہسپتال میں پہلی دفعہ چائلڈ لائف فاؤنڈیشن نے ٹریاج کا سسٹم متعارف کرایا. اور ٹریاج یہ ہوتا ہے کہ بچے جو بھی آتے ہیں وہ ٹوکن لے کے نمبر سے نہیں لگیں گے, بلکہ جو ان کی شدت ہوگی بیماری کی اس کے لحاظ سے ایک نرس ان کو فلٹر کرتی ہے اور ٹائملی اس بچے کو مینیج ہو جانا یہ سب سے بڑی چیز ہے. اور پیڈیاٹرک ایڈوانس لائف سپورٹ کورسز ہیں جو چائلڈ لائف فاؤنڈیشن ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے ساتھ مل کے کراتی ہے, اور اب تک ہم 1000+ نرسز اور ڈاکٹرز کو پیڈیاٹرک ایڈوانس لائف سپورٹ میں ٹرین کرتے ہیں. جی میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ جو ہمارے بہت سارے جو بچے ہیں ان کی اموات کی وجہ بہت سی عام بیماریاں ہیں, مطلب عام بیماریوں کا شکار ہو کے بھی اسی وجہ سے اس کا ریٹ زیادہ ہے. سہولیات ان عام بیماریوں کے علاج کے لیے تو موجود ہیں, ان تک ایکسیس سے علیحدہ بات ہو سکتی ہے. اس پہ ایک بہت بڑا فیکٹر آپ سمجھتی ہیں کہ لا علمی یا کم علمی یا اویئرنیس کا نہ ہونا. مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے, اس کے اندر نمکیات کی اچانک کمی ہو گئی ہے, اور اگر اس کی ماں کو ان کو ایک بیسک نالج کا پتہ ہے تو بھی بہت حد تک یہ سیو کیا جا سکتا ہے. تو یہ حوالے سے اویئرنیس, یعنی بچوں کے حوالے سے والدین کی اویئرنیس بھی میں کمی آپ محسوس پاتی ہیں؟ جی بالکل. اس میں چائلڈ لائف فاؤنڈیشن نے جو ایک انیشیٹو لیا ہے, اور پچھلے 7-8 سالوں سے ہم جو مریض ہمارے ایمرجنسی روم میں آتے ہیں ان کی مدرز کا موبائل نمبر ہمارے پاس ہوتا ہے, اور ان مدرز کے موبائل نمبر پہ اردو
زبان میں ایک میسج جاتا ہے کہ اگر آپ کے بچے کو ڈائریا یا دست یا الٹی کی بیماری لگے تو آپ نے کیا کیا جو اسٹیپس ہیں وہ لینے ہیں. آپ نے اگر گھر میں ORS پیکٹ موجود نہیں ہے تو آپ نے گھر میں ORS چینی اور نمک اور پانی کے ساتھ کیسے بنانا ہے اور بچے کو کس طرح پلانا ہے. تو یہ پریونٹیو میجرز کے جو پروگرام ہیں چائلڈ لائف فاؤنڈیشن اپنے ہر ایمرجنسی جو 10 ایمرجنسی رومز میں بچے آتے ہیں تو ان کی ماؤں کو یہ میسج بھی جاتا ہے. Such an impressive network you people have and we really appreciate the way you are working. میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا چونکہ حفاظتی ٹیکے بہت ضروری ہیں. حفاظتی ٹیکے بہت ضروری ہیں, ویکسینیشن بہت ضروری ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے آپ چونکہ یہاں پہ موجود ہیں تو فائنینشیل ریسورسز بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں آپ جیسی آرگنائزیشنز کے لیے. دو کہ آپ نے کہا کہ اس میں صوبائی حکومتوں کا بڑا شیئر ہے, ہم یہاں سے یہ بھی یقینی طور پہ اپیل کرتے ہیں کہ وفاقی حکومت should also stand with you اور آپ جیسی آرگنائزیشن کو سپورٹ کیا جانا چاہیے اور صوبے سارے مل کے. لیکن آپ اپنا جو فائنینشیل گراؤنڈز ہیں اس کے حوالے سے بھی اگر آپ کچھ بات کرنا چاہیں, کوئی اپیل کرنا چاہیں دیکھنے والوں سے تو یو آر مور دین ویلکم. اس میں یہ کہوں گا لوگوں کو, دیکھیں یہ پاکستان کے بچوں کے لیے اور پاکستان کی عوام سے ہماری گزارش ہے, جو لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں آپ کے چینل کی توسط سے, ہم ان کو کہتے ہیں کہ وہ اس ایمرجنسی روم میں آ کے ایک دفعہ اس کام کو دیکھیں اور جب وہ اس کام کو فیل کریں گے, دیکھیں گے, تو جو پیسہ ہے اس کو دینے کے لیے پاکستانی قوم بہت تیار ہے. آپ نے زلزلے میں دیکھا ہوگا, سیلاب میں دیکھا ہوگا کہ پاکستانی قوم پیسہ دینے کے لیے ہمیشہ تیار ہوتی ہے. پیسہ نکالنا مسئلہ نہیں ہے, لیکن اصل چیز ہے جینوئن جگہ وہ خرچ ہو رہا ہو. تو میں ان سے گزارش یہ کروں گا کہ وہ ضرور آئیں ایمرجنسی روم میں, جناح اسپتال میں, سول اسپتال میں رات کے وقت آئیں اور رات کے وقت آ کے دیکھیں کہ کیا وہ کام اسی طرح ہو رہا ہے, اسی جذبے سے ہو رہا ہے جیسا کہ صبح میں ہو رہا ہوتا ہے, اور جو کہ میں آپ کو یا عبدہ آپ کو یہاں بیٹھ کے بتا رہے ہیں کیا وہی جذبہ وہاں موجود ہے. دوسرا ہماری ایک سائٹ ہے www.childlifefoundation.org. لوگ اس پہ گھر پہ بیٹھ کے انٹرنیٹ کے ذریعے جا سکتے ہیں. اس میں تمام تفصیلات دی ہوئی ہیں کہ آپ ڈونیشن کس طرح دے سکتے ہیں. تو پاکستانی قوم جو ہے وہ بھی عابدہ, آپ بھی میں چاہوں گا اگر آپ کو عابدہ صاحبہ بھی کوئی کنکلوڈنگ ریمارکس دینا چاہیں, آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں اس میں. میں یہ کہوں گی کہ اگر آپ اپنا دل خوش کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ پرانے خیالات کہ پبلک سیکٹر ہاسپٹل نہیں جانا چاہیے, وہ خراب ہوتا ہے یا وہاں پر صحت کی سہولیات اس طرح سے میسر نہیں ہوتی جس طرح سے پرائیویٹ ہاسپٹلز میں مل جاتی ہیں یا فاسٹ ٹریک نہیں ہوتے, تو آپ ضرور ایک دفعہ آ کر جہاں پر چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کی ایمرجنسی ہے کہ اٹ از اے ویری سمپل میسج کہ آپ اگر چاہیں تو 1000 روپے میں ایک بچے کی جان بچا سکتے ہیں. اور رمضان ماشاءاللہ سے ایسا مہینہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جتنی نیکیاں ہم کما سکیں کمائیں. تھینک یو ویری مچ آپ دونوں کا بہت شکریہ ڈاکٹر عرفان اور عابدہ صاحبہ, اور ہم کوشش کریں گے ہماری. ڈاکٹر عرفان آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ دینا چاہوں گا, یہ بہت ضروری چیز ہے کہ اغراض و مقاصد جو آپ نے شروع میں پوچھے ٹیکنیکلٹیز وہ اپنی جگہ, لیکن سب سے مین چیز یہ ہے کہ غریب ماں باپ کو ذہنی سکون فراہم کرنے کے لیے چائلڈ لائف فاؤنڈیشن نے یہ کام شروع کیا. تھینک یو ویری مچ آپ دونوں کا بہت شکریہ. ہماری بیسٹ وشز آپ کے ساتھ ہیں. آپ لوگ بہت زبردست کام کریں. ہم کوشش کریں اس فاؤنڈیشن میں ہماری ٹیم آئے, اس کو وزٹ کرے اور آپ لوگوں کو ہم اپنی مارننگ شو کا فورم ہو یا ایکسپریسو خیر رمضان کا فورم ہو, ہم کوشش کریں گے کہ لوگوں کو بھی انکریج کریں کہ وہ اس کار خیر میں حصہ لیں, جتنے زیادہ کنٹریبیوٹ کر سکیں کریں, کیونکہ آپ لوگ بہت زبردست کام کریں. بچوں کی زندگی بچانا, کسی ایک انسان کی زندگی بچانا پوری انسانیت کی زندگی بچانے کے برابر ہے. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ان آور ٹرانسمیشن. ابھی ہمیں ایک بریک لینی ہے. بالکل بریک لینے ہے, اور ضرور آپ کنٹریبیوٹ چائلڈ پروٹیکشن ہے یا پھر دیگر تنظیمیں ہیں, آپ ضرور پہلے چھان بین کریں کہ آپ کا پیسہ صحیح جگہ پہ جانا چاہیے اور پھر ضرور دیجئے. جیسا کہ عابدہ صاحبہ نے بڑی اچھی بات کی کہ رحمتوں کا مہینہ ہے تو ایک کے بدلے آپ کو کئی گنا زیادہ اللہ رب العزت واپس کرتے ہیں, اور آپ کی اگر صحت یا آپ کے بچے کی ٹھیک ہے تو کوشش کریں آپ کا رزق کسی دوسرے بچے کی صحت کو ٹھیک کرنے کا باعث بنے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس. ایکسپریسو خیر رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید. ہنا نیازی کول کچن میں چلی گئی ہیں. ہنا کیا بنا رہی ہیں؟ آج میں بنا رہی ہوں ایک اٹیلین ڈیزرٹ ہے جو کہ بہت سمپل ہے, کوئک بھی ہے. اس کا نام ہے تیرامیسو,
اور اس کے جو انگریڈینٹس ہیں وہ آپ کو اسکرین پہ بھی تھوڑی دیر میں نظر آئیں گے. میں آپ کو بتا بھی دیتی ہوں. اسپنج کیک ہے, یہاں پہ کریم ہے جس میں میں نے آئسنگ شوگر آلریڈی ایڈ کر دی ہوئی ہے, اور اسپریسو ہے یا امریکانو, آپ دونوں ایڈ کر سکتے ہیں. ان میں امریکانو اور اسپریسو میں ڈفرینس یہ ہوتا ہے, ڈائلوٹ اگر آپ زیادہ کر دیں تو وہ امریکانو بن جاتی ہے, اگر اسپریسو چھوٹے چھوٹے شارٹس میں ہوتا ہے تھوڑا زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے. میں نے یہاں پہ امریکانو بنائی ہوئی ہے, اور یہاں پر کوکا پاؤڈر ہے. یہ جو تیرامیسو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے چیئر می اپ, اور یہ ایک ایسا ڈیزرٹ ہے جو کہ آپ کھانے کے بعد کھاتے ہیں, you know gives you a really nice feel, اور آپ کا موڈ بھی کافی اچھا ہو جاتا ہے. اس کا جو طریقہ ہے, سب سے پہلے آپ نے پلین اسپنج لینا ہے, آپ پلین بسکٹس بھی لے سکتے ہیں. بیس میں آپ اس کو ایڈ کریں گے, اس کے بعد آپ اس میں ایڈ کریں گے تھوڑی سی, آپ اس میں ایڈ کر دیں گے امریکانو تاکہ وہ سوگی ہو جائے. اس میں امریکانو ایڈ کرنے کے بعد ہم ایڈ کریں گے کریم. کریم میں آپ کنڈینس ملک بھی ایڈ کر سکتے ہیں, اٹ ول گیو اے ریئلی نائس فلیور, سویٹن تھوڑا ہو جائے گا. اور لیکن ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے آئسنگ شوگر, اور یہ بہت چلڈ سرو کیا جاتا ہے, بہت ٹھنڈا کھایا جاتا ہے تبھی اچھا لگتا ہے. اس میں آپ کسٹرڈ کی بھی بیس بنا سکتے ہیں, مطلب ہے نا یہ آج ہمیں نہیں ملے گا, یہ آپ کو چلڈ ہو کے کل ملے گا انشاءاللہ, اگر بچ گیا. ہم دوبارہ سے ایک اور لیئر لگائیں گے اس میں اسپنج کی. اگین آپ اس میں پلین بسکٹس بھی ایڈ کر سکتے ہیں کوئی بھی, اور تھوڑی سی آپ اس میں نظر آ رہا ہے جیسے جیسے ہنا آپ کو بتائیے, اسکرین پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے اس میں کیا کیا چیزیں, اینڈ وی کین ایڈ اس میں امریکانو بہت آرام سے اور دھیان سے ڈالنی ہے, اور اس کے بعد آپ اس پہ ایڈ کر دیں گے. یو ول ٹاپ اٹ اپ. آپ اس کو کسٹرڈ کے ساتھ بھی وہ کر سکتے ہیں, لیکن جو مین انگریڈینٹس ہیں وہ ہے کافی, کریم اور کسٹرڈ, اینڈ دین اسپنج پلین. اچھا, جو لوگ کافی ایڈکٹس ہوتے ہیں اور ان کو کریونگ ہوتی ہے تو ان کے لیے بہت اچھا ہے, کیونکہ گرمی ہوتی ہے تو ہر انسان جو ہے, ہر بندہ جو ہے وہ کافی نہیں پی سکتا. تو ہم دعا کے لیے جا سکتے ہیں. یس, گیو می اے مومنٹ. صرف اس کی جو گارنشنگ ہے, ٹاپنگ ہو گئی. چلیں جی, گارنشنگ ہو گئی. آپ نے دیکھا جی اس یہ تیرامیسو, رائٹ, تیرامیسو از ریڈی, اور ہم نے ویری ویل ڈن. انشاءاللہ واپس بھی آئیں گے. علامہ صاحب کی جانب ہم نے جانا ہے, دعا کا بھی وقت ہے, لیکن سب سے پہلے ہم گزارش کریں گے ایز یوزول علامہ آج کا وظیفہ بھی ہمیں بتا دیجئے, اور اثار و قربانی کا چونکہ ذکر ہم نے کیا, اور دوسرا اشرا بھی مکمل ہو رہا, اور ساتھ دعا بھی کروا دیجئے. علامہ وظیفہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ چونکہ اولہ رحمہ و اوسطہ مغفرہ و آخرہ عتق من النار, 3 اشرے ہیں, تو دوسرا اشرہ جو اللہ سے معافی مانگنے کا ہے وہ اختتام پذیر ہو رہا ہے. تو اس کے لیے میں عرض کروں گا کہ یہ جتنے دن رہ گئے ہیں روزانہ غسل کر کے 2 نفل توبہ کے پڑھیں گے ہم, ٹھیک ہے, جس بھی وقت سہولت ہو. اس کے بعد لفظ ہے یا توابو, یا توابو, اس کو 360 مرتبہ پڑھے. ہمارا جو کنیکشن اللہ سے کٹ چکا ہے, اللہ کے فضل و کرم سے سچے دل سے, اس کا ترجمہ یہ ہے اللہ آپ بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والے ہیں, میرے جیسے گناہگار کی توبہ کو بھی قبول فرما لیجیے. سبحان اللہ. اس کو اہتمام سے پڑھے, اللہ تعالیٰ بہت کرم کرے گا. آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا, اللهم اغفر لنا ولوالدينا, اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشائخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اے کریم رب, اے رحیم رب, اے بنی اسرائیل کے بڑے بڑے گناہگاروں کو معاف کرنے والے اللہ, تجھے تیرے اس ماہ مبارک کے عشرہ مغفرت کا واسطہ دیتے ہیں, اس کے اندر ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے کریم رب, ہم تو اتنے گناہگار ہو چکے ہیں, گناہ کر کر کے آنکھیں بھی خشک ہو چکی ہیں, دل بھی سخت ہو چکے ہیں. اے اللہ اپنے فضل سے, اپنے کرم سے ہمارے دلوں کو نرم فرما, توبہ کو قبول فرما, اسلام کی مسلمانوں کی ہر جگہ پر حفاظت فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک. ایکسپریسو خیر رمضان میں آپ کا خیر مقدم ہے, اور اب ایک بار پھر وقت ہوا چاہتا ہے حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب کی طرف جانے کا, اور ان سے جاننے کا کہ وہ آج کس اہم موضوع پہ اپنے خیالات کا اظہار اسلامی نقطہ نظر سے کر رہے ہیں, اور ساتھ ہی آپ سے اجازت بھی چاہتے ہیں. آپ سے ہماری ملاقات انشاءاللہ کل ہوگی. آج کے پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اور ہم سے جڑے رہیے گا. انشاءاللہ کل ملتے ہیں اور سنتے ہیں حافظ طاہر اشرفی صاحب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین.
अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफून फ़िल मसाजिद सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वाजिबुल एहतराम नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन व सामईन, दूसरे अशरा जो कि इस्तिग़फ़ार का अशरा है, मग़फ़िरत का अशरा है, अल्लाह से तौबा करके माफ़ी लेने का अशरा है, इसका इख्तिताम है। हमें अपने रब से हर लम्हा इस्तिग़फ़ार करना है। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फ़रमान है, जिनको किसी तौबा इस्तिग़फ़ार की ज़रूरत नहीं थी, जिनकी वजह से अल्लाह के बाद जिनकी शफ़ाअत से हमने इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह बख्शे भी जाना है और जन्नत में भी जाना है, और हमारा मुक़द्दर इंशाअल्लाह हौज़ कौसर का जाम भी होगा। हम अपने गुनाहों पे नदामत तो इख्तियार करें। ज़ख़ीरा अंदोज़, महंगा सौदा बेचने वाला, लोगों के माल पे कब्ज़ा करने वाला, यतीमों का माल खाने वाला, अगर उसको हलाल और जायज़ समझ के खा रहा है तो फिर तो बड़े ही दुख, अफसोस और अलार्मिंग की बात है। गुनाह पे नदामत इख्तियार करना, गुनाह करना ये रेड लाइन पे खड़ा है, अब इसके पास दो रास्ते हैं, इधर गिरे या उधर गिरे। इसने नदामत इख्तियार की, इसने तौबा की, इसने इस्तिग़फ़ार किया, तो इसका मतलब है ये वापस हो गया। और एक वो है जो कहता है जी क्या करें, लोग भी तो कर रहे हैं। आपसे लोगों के बारे में नहीं पूछा जाएगा, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपका पड़ोसी किस तरह माल कमाता था, आपसे आपके बारे में पूछा जाएगा कि आप किस तरह माल कमाते थे। जितने भी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, एक तो इस्तिग़फ़ार पढ़ ले कि अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। ऐ अल्लाह, हम अपने गुनाहों पर नादिम हैं, हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, हमें माफ़ कर दे। मैंने जो कुरान करीम की आयत तिलावत की है, उसमें अल्लाह फरमा रहे हैं कि जब तक तुम एतकाफ़ में हो उस वक़्त तक अपनी औरतों के पास न जाओ। और कहाँ एतकाफ़ होगा? मस्जिद में। आज जो मौजूदा हालात हैं कोरोना के, इसमें हुकूमत पाकिस्तान और तमाम सूबाई हुकूमतें ये अपील कर रही हैं कि जो इज्तिमाई एतकाफ़ होते हैं हज़ारों लोगों के, वो न किए जाए, क्योंकि कोरोना की ये लहर बड़ी खौफनाक है और इसने पूरी दुनिया को मुतासिर किया हुआ है। खाली पाकिस्तान की बात नहीं है। एतकाफ़ दरअसल उस क्वारंटाइन का नाम है कि मस्जिद के अंदर आपने एक जगह मखसूस कर ली, जैसा आप देखते हैं मस्जिदों में पर्दे लगा दिए जाते हैं, चद्दर लगा दी जाती है, और इसका तसव्वुर ये है कि जिस तरह इंसान कब्र में तन्हा होगा, वो यहाँ वो तन्हाई महसूस करके अपना ताल्लुक़ अपने रब के साथ अपनी लौ अपने रब के साथ लगाए। यहाँ दो बातें याद रखनी ज़रूरी हैं। एक कि एतकाफ़ में जब बैठना है तो फिर दुनियावी अगराज से बालातर होकर बैठे। ये नहीं एतकाफ़ में बैठे हैं, सारा कारोबार भी एतकाफ़ में बैठ के करना है, सारी वीडियोज़ भी एतकाफ़ में बैठ के देखनी है, सारी गीबतें भी एतकाफ़ में। तो उससे अच्छा है कि आप एतकाफ़ ना करें, क्योंकि एक गुनाह गीबत का, झूठ का, और एक गुनाह मस्जिद की बेहुरमती का। एतकाफ़ के दौरान आप खूब अल्लाह से मांगिए, तिलावत कीजिए, नवाफिल पढ़िए, इस्तिग़फ़ार कीजिए, दुरूद शरीफ पढ़िए। ऐसी इबादत जिसका मकसूद अल्लाह की रज़ा ना हो और जिसका मकसूद रिया हो, अल्लाह हम सबको उससे बचाए। अगर हमारा इरादा रिया का भी हो तो अल्लाह उसको अपनी रज़ा में बदल दे, लेकिन ऐसी इबादत इंदल्लाह मकबूल नहीं है। सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में एतकाफ़ फरमाया करते थे। इससे ये बात वाज़ेह हो गई कि एतकाफ़ एक इबादत है, ये नफली इबादत है, फ़र्ज़ किफ़ाया है, हर शख्स पर नहीं है,
اور اس سے مقصود انسان کے نفس کی اصلاح ہے. اگر وہی کام کرنے ہیں جو کاروبار پہ بیٹھ کے کرتے ہیں, جو گھر میں بیٹھ کے کرتے ہیں, تو اس سے اچھا ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ کے, کاروبار میں بیٹھ کے قرآن کریم پڑھیں, ذکر اذکار کریں, استغفار کریں, مسجد میں پھر اعتکاف میں نہ بیٹھیں. اللہ تبارک و تعالی جو کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.